دانائے راز کا سفر آخرت، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور وفات کی داستان۔ رات کہانی میں خوش آمدید۔ تاریخ کے سینے میں کچھ ایسی ہستیاں دفن ہیں جن کی موت صرف ایک جسم کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک پورے جہان کی خاموشی ہوتی ہے۔ 21 اپریل 1938 کی وہ صبح جب لاہور کی فضاؤں میں پرندے بھی اداس تھے، جاوید منزل کے ایک کمرے میں وہ شخص اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا جس نے غلامی کی زنجیروں میں جکڑی قوم کو خودی کا وہ سب دیا کہ تخت شاہی لرز اٹھے۔ آج ہم صرف اقبال کی وفات کا تذکرہ نہیں کریں گے بلکہ اس سفر میں ہم ان کی زندگی کے ان مخفی گوشوں کو تلاش کریں گے جنہوں نے انہیں حکیم الامت بنایا۔ لاہور کی نیو روڈ پر واقع جاوید منزل محض ایک مکان نہیں تھا، یہ وہ مرکز تھا جہاں برصغیر کی تقدیر کے فیصلے ہوتے تھے۔ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں علامہ شدید بیمار تھی، لیکن ان کی ہمت کا یہ عالم تھا کہ اس بیماری میں بھی انہوں نے ضرب کلیم جیسی شاہکار کتاب مکمل کی۔ ان کی آواز بیٹھ چکی تھی، وہ بمشکل بات کر پاتے تھے، مگر ان کی آنکھوں میں چمک آج بھی وہی تھی جو لندن کی گول میز کانفرنسوں میں انگریزوں کو مرعوب کر دیا کرتی تھی۔ لوگ آتے، گھنٹوں ان کے پاس بیٹھتے اور وہ کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھ کر یا دھیمی آواز میں جواب دیتے۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا دکھ یہ تھا کہ وہ اپنی آواز کے ذریعے قرآن کی وہ تفسیر بیان نہیں کر پا رہے تھے جو ان کے سینے میں معجزن تھی۔ اقبال کی زندگی کا سب سے جذباتی پہلو ان کی مدینہ منورہ سے محبت تھی۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ میری بیماری کا علاج صرف حجاز کی مٹی میں ہے۔ انہوں نے سفر کی تمام تیاریاں کر لی تھی، پاسپورٹ بن چکا تھا، زادِ راہ تیار تھا، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب بھی کوئی حج پر جا رہا ہوتا، اقبال کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ وہ اس کبوتر کی طرح تڑپتے جس کے پر کاٹ دیے گئے ہوں۔ ان کی کتاب ارمغان حجاز دراصل اسی ادھورے سفر کی وہ داستان ہے جو انہوں نے تخیل میں طے کیا۔ وہ نعتیں جو انہوں نے اس دور میں لکھی وہ محض شاعری نہیں بلکہ ایک تڑپتے ہوئے عاشق کا فریاد نامہ ہے۔ علامہ کی زندگی کو قریب سے دیکھنے والا اگر کوئی شخص تھا تو وہ ان کا خادم علی بخش تھا۔ علی بخش کے مطابق اقبال راتوں کو اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ آدھی رات کو علامہ کی سسکیاں سن کر علی بخش دوڑے آتے تو دیکھتے کہ علامہ سجدے میں گرے ہوئے ہیں اور مسلح آنسوؤں سے تر ہے۔ آخری ایام میں علامہ نے علی بخش سے کہا تھا، علی بخش میں نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا، اب میرا بلاوا آنے والا ہے۔ علی بخش کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی کسی شخص کو اتنی بے صبری سے موت کا انتظار کرتے نہیں دیکھا تھا جیسے کوئی اپنے کسی بہت پیارے دوست سے ملنے والا ہو۔ 20 اپریل کی رات طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ ڈاکٹروں کی ٹیم آئی جن میں ان کے قریبی دوست بھی شامل تھے۔ علامہ نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا اور کہا، اب ان دواؤں کا وقت گزر چکا۔ رات کے آخری پہر انہوں نے علی بخش سے پانی مانگا، پھر اپنی وہ مشہور زمانہ ربائی پڑھی، سرور رفتہ باز آید کہ نہ آید، نسیم از حجاز آید کہ نہ آید، سر آمد روزگارے ای فقیرے، دیگر دانائے راز آید کہ نہ آید۔ صبح صادق کے وقت علامہ نے اپنی آنکھیں موند لی۔ ان کا ہاتھ ان کے دل پر تھا اور ہونٹوں پر ایک ہلکی سی جنبش ہوئی۔
اور روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی۔ اقبال کی وفات کی خبر بجلی کی طرح پورے ملک میں پھیل گئی۔ لاہور کی سڑکوں پر وہ ہجوم تھا جو تاریخ نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ آراں خشکبار تھی اور ہر شخص یتیم محسوس کر رہا تھا۔ انہیں بادشاہی مسجد کے مرکزی دروازے کے پہلو میں جگہ دی گئی تاکہ وہ مسجد جس کی عظمت کے گیت انہوں نے گائے تھے ہمیشہ ان کی پاسبان رہے۔ سامعین، اقبال آج ہمارے درمیان نہیں، مگر ان کا کلام، ان کی خودی کا فلسفہ اور ان کا وہ خواب جسے ہم پاکستان کہتے ہیں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وہ ایک فرد نہیں، ایک تحریک تھے جو آج بھی ہمیں پکار رہی ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر آجا سراغ زندگی۔ اقبال صرف ایک شاعر نہیں تھے، وہ خودی کے مبلغ تھے۔ ان کی فکر یہ تھی کہ مسلمان کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے بلکہ اپنی محنت اور ایمان سے اپنی تقدیر خود لکھے۔ ان کا مشہور شعر خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اقبال کی فکر میں نوجوان کا مقام بہت بلند ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہماری نوجوان نسل شاہین کی طرح بلند پرواز ہو، جو دوسروں کے گھونسلوں پر نظر نہیں رکھتی بلکہ اپنی ہمت سے آسمان مسخر کرتی ہے۔ اقبال کی زندگی قرآن اور عشق رسول کے گرد گھومتی ہے۔ اقبال کہا کرتے تھے کہ جب تک مسلمان قرآن سے جڑا رہے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائے رکھے گا، وہ دنیا پر راج کرے گا۔ انہوں نے مغرب کی مادہ پرستی کو مسترد کر کے روحانیت کا راستہ دکھایا۔ وہ مسلمانوں کے بکھرے ہوئے رشتوں کو جوڑنا چاہتے تھے۔ وہ ایک ایسے جہان کا خواب دیکھتے تھے جہاں نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر تمام مسلمان ایک جسم کی طرح متحد ہوں۔ ان کی فکر جغرافیائی حدود میں قید نہیں تھی۔ اقبال آج ہم میں موجود نہیں، مگر ان کی دی ہوئی تعلیمات، ان کی فکر، ان کا فلسفہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔